القاریۃ ملقاریہ، کھٹکھٹانے والی کیا ہے کھٹکھٹانے والی، اور تمہیں کیا معلوم کہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے، بس وہ کہ جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے وہ عیش پسند زندگی میں ہوں گے، اور وہ لوگ کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہڑکے ہوئے ان کا ٹھکانہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ العادیات کے آگے سورۃ القاری آتی ہے، اور سورۃ القاریہ کا مرکزی مضمون وہ قیامت ہے۔ قیامت، اس کی ہولناکی، لوگوں پر جو اس میں کیفیت، خاص کر ابتدائی مرحلے میں جو کیفیت طاری ہوگی اس کا بیان، پھر وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اور جن کی نیکیاں کم ہوں گی وہ ناکام ہیں۔ یہ کہہ لیں کہ اس کا مرکزی مضمون ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں قیامت کے دوبارہ جی اٹھنے کے کئی نام ہیں۔ یہاں ایک نام القاریہ، یعنی جس سے دل دہل جائے، دل پر خوف طاری ہو جائے۔ جب دوبارہ اٹھیں گے تو ظاہر ہے پھر میدان معاشر ہوگا۔ کافر تو آ گئی، ان کی حالت جو ہے وہ تو بہت زیادہ پریشان کن ہوگی۔ مسلمان بھی، وہ بھی خائف ہوں گے کہ رزلٹس پتہ نہیں کیا ہیں، کوئی کسی کمی پہ اللہ پکڑ نہ لے، وہ سمجھ ذات ہے۔ تو لہٰذا اس کے کئی نام ہیں۔ ایک اس کا نام ہے القیامہ۔ قیامہ کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، قائم ہونا، دوبارہ جی اٹھنا، چونکہ لوگ دوبارہ زندہ ہوں۔ الساعہ مخصوص گھڑی ہے جو قائم ہونی ہے۔ القاریہ کھٹکھٹانے والی، یعنی وہ دن جس سے دل دہل جائے۔ الحاقہ جس نے برحق ہو کر رہنا ہے، آ کر رہنا ہے۔ الواقعہ جس کا وقوع ناگزیر ہے، یہ قیامت کے نام ہے۔ الصاخہ ایک چیخ جو مسلط ہوگی۔ الطامۃ الکبریٰ ایک بڑی آفت جو کفار کی کمروں کو توڑ کے رکھ دے گی۔ الغاشیہ ڈھانپ لینے والی، یعنی وہ ایسے طاری ہوگی کہ اب کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی، مدہوش ہو جائیں گے لوگ۔ یوم الدین بدلے کا دن ہے۔ یوم الحساب قیامت حساب کا دن ہے۔ یوم الفصل قیامت فیصلے کا دن ہے۔ یوم الجمع یہ اجتماع اور اکٹھ کا دن ہے۔ یہ قرآن میں قیامت کے نام ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یوم التغابن حقیقی ہار اور جیت، اس دن پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا۔ حقیقی جیت اور ہار کا دن۔ یوم الخروج قبروں سے نکلنے کا دن۔ یوم الوعید ڈانٹ کا دن۔ یوم عسیر کافروں پر سخت اور ناگوار دن۔ یوم الآزفہ قریب آنے والے، جو بڑی قریب ہے۔ یوم الحشر حشر کا معنی بھی اکٹھا ہونے کا دن۔ تو یہ قیامت کے مختلف نام ہیں جو قرآن کریم میں ذکر ہوئے۔ تو اسی طرح یوم الحشر جو ہے، سورت کا نام الحشر ہے۔ یوم الحشر حدیث میں آتا ہے، باقی الحشر سورت ہے، اس میں دونوں معنی، ایک تو ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے، دوسرا قیامت کی طرف الحشر۔ تو اب اس کی تفصیل سن لیں، وضاحت سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ کھٹکھٹانے والی یہ ایک توجہ اور عربی اسلوب ہے کہ فوراً سوال پہلے پھر ہی سوال ہے، پھر آگے پھر کہ تمہیں کیا پتا ہے کھٹکھٹانے والی کیا ہے، یہ انداز ہے، پھر خود ہی وضاحت ہے۔ تو یہ ایک توجہ ہمارے لیے، چونکہ ہم ہیبیچول ہیں نا، ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہمارے لیے یہ پہلی دفعہ نہیں نا ہم سن رہے ہیں، بار بار اس سورت کو سنتے ہیں، ان آیات کو پڑھتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے وہ اس طرح کا سسپینس نہیں جس طرح کا جو پہلی دفعہ سننے والا ہے۔ اور خاص کر یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اور مکہ میں وہ لوگ آباد تھے جو قیامت کا دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، ان کے لیے بڑی معنی خیز ہے تو میرے اور آپ کے لیے بھی۔ ظاہر تاثیر کی جو قرآن کی تاثیر ہے وہ تو ہر ایک پہ ہے، لیکن ان کے لیے خصوصی جو منکرین تھے کہ یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کو سیریس نہیں لیتے، یہ اے نبی آپ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو وہ دن ہے جس کو یہ لائٹ لے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، جس کو حقیقت ہی نہیں سمجھ رہے، یہ تو وہ ہے کہ دلوں کو ہلا کے رکھ دے گا، یہ انداز ہے۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے۔ جب قبروں سے نکلیں گے یہ وہ منظر ہے۔ ظاہر ہے قیامت کا دن 50,000 سال لمبا ہے، بہت لمبا دن۔ تو جب نکلیں گے پھر یہ کیفیت، مدہوشی ہوگی، ننگے جسم ننگے پاؤں، بالکل
برہنہ ہوں گے، لوگ نکلیں گے۔ آپ ایک ہی بڑا میدان لیں نا، اس میں چند کروڑ لوگ ہوں اور وہ بغیر کسی سمت کے کوئی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، کیا منظر ہوگا؟ تو یہ تو خربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، کیوں یہ ابھی 6 ارب آبادی ہے، تو آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی قیامت تک کتنی ہونی ہے؟ تو خربوں میں نہیں چلی جائے گی تعداد۔ بڑی قومیں تباہ ہو چکی ہوں گی، اللہ نے بڑی قوموں کو تباہ کیا، یہ تو نہیں تباہ کیا ختم، وہ بھی دوبارہ زندہ ہوں۔ تو خربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، ایک میدان میں ہوں گے۔ شروع میں تو سمجھ ہی نہیں نا آنی کیا معاملات ہیں، پھر ظاہر ہے تو وقت گزرنا ہے، تو پھر لوگوں نے جب سمجھ آنی ہے، پھر حساب کتاب کے معاملات، پھر آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی نوح علیہ السلام سے، وہ لمبی حدیث ہے۔ تو یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہاں سے انسان کو بھی اپنی حیثیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ جو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میرے پاس میرے بعد یا میرے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا، کیسے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ اور قرآن کریم میں یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے جا بجا جو ہے نا وہ فرمایا، فتول عنہم، ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکور، اے نبی آپ ان سے تھوڑی دیر منہ پھیر لیں، ان قریب وہ دن آئے گا کہ ایک پکارنے والا ایک عجیب چیز کی طرف پکارے گا، خشعت ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، یہ قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، مہطعین الی الداع، جو پکار رہا ہوگا اس کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، کافر کہیں گے یہ بڑا مشکل دن ہے۔ سورہ یاسین میں بھی یہی مضمون ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ اچانک اپنی قبروں سے نکلیں گے، اپنے رب کی طرف بھاگیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری ہلاکت، ہمارے سونے کے مقام سے ہمیں کس نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ لوگ اسی کنفیوژن میں، اسی تردد، اسی تذبذب، پریشانی میں ہوں گے، تو یہ کہا جائے گا ھذا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا اور نبیوں نے سچ بولا تھا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ صرف ایک چیخ ہونی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ایک چیخ ہوگی، وہ قرن میں جو پھونکا جائے گا ایک چیخ ہوگی، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، اللہ فرماتے ہیں پھر سارے ہمارے سامنے آ کر پیش ہو جائیں گے۔ کوئی دوبارہ جیسے زندگی دینے کا پروسیس ہے ویسے دوبارہ زندگی کا نہیں، دوبارہ زندہ بس ایک چیخ ہونی ہے، سبھی نے زندہ ہو جانا ہے، وہ قرن میں جو پھونکنا ہے اسرافیل نے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آج جو تم کرتے تھے بس تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اور دوسرے مقام پر ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفزون، یہ قبروں سے نکلیں گے، تیزی تیزی سے نکلیں گے، ایسے جیسے یہ اپنے آستانوں کی طرف جا رہے ہوں، بھاگ رہے ہوں۔ تو قبروں سے دوبارہ زندہ ہونا یہ ایک حقیقت ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو اکھاڑ کر وہ وقت آئے گا کہ جب زندہ کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس کی پہلے میں وضاحت کر چکا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اللہ فرماتے ہیں وہ وقت آئے گا جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، سورہ